بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول، وليس على الصبي والمجنون زكاة، ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا بالفراغة عن الحاجة. زکوٰۃ واجب ہے آزاد عاقل بالغ مسلمان پر، بشرط یہ کہ وہ ملک تام کے طور پر نصاب کا مالک ہو اور اس نصاب پر 1 سال گزر گیا ہو. بچے اور مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کے پورے مال کو گھیرے ہوئے ہو، اور اگر مدیون کا مال اس کے قرض سے زائد ہے تو وہ زائد مال کی زکوٰۃ نکالے گا، بشرط یہ کہ وہ زائد مال مالی حاجات سے فارغ ہو کر نصاب تک پہنچے. اس عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے آزاد عاقل بالغ ایسے مسلمان پر جو مالک نصاب ہو اور اس نصاب پر 1 سال گزر گیا ہو. شریعت نے سونے چاندی کے لحاظ سے نصاب کی مقدار متعین کی ہے کہ سونا 20 مثقال ہو اور چاندی 200 درہم ہو. موجودہ اوزان کے اعتبار سے چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام یعنی 61 تولہ 2 گرام چاندی ہوتا ہے. یہ مقدار جدید تولہ جو آج مارکیٹ میں رائج ہے اس کے لحاظ سے ہے، اور جو مشہور ہے تقریباً 52.5 تولہ وہ قدیم تولے کے لحاظ سے ہے. اور سونے کا موجودہ نصاب 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے. لہٰذا جس شخص کے پاس بھی 612 گرام یعنی 61 تولہ 2 گرام چاندی ہو، یا اسی کے بقدر رقم ہو، یا اتنی قیمت کا کوئی مال تجارت ہو، یا ایسا گھر، زمین، مکان، پلاٹ، کھیت وغیرہ ہو جو بیچنے کے لیے لیا ہو، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا، اور اس نصاب پر سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا. ہم لوگوں کو یہاں عموماً جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے زیورات، نقد روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، ایسے گھر، زمین، کھیت، پلاٹ وغیرہ جو بیچنے کے لیے لیے ہو، اور مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مال یا ایسی کوئی چیز جو بیچنے کے ارادے سے لی گئی ہو، اگر وہ بقدر نصاب ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری اور فرض ہوتا ہے. اگر آپ کوئی زمین، مکان، کھیت، پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں اس غرض سے کہ اب قیمت بڑھ جانے پر اسے فروخت کر دیں گے اور فروخت کر کے کچھ نفع کمائیں گے، تو یہ زمین مال تجارت ہے، ہر سال اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوگی. لیکن اگر زمین، مکان، پلاٹ، کھیت وغیرہ اس نیت سے خریدے کہ اسے اپنے استعمال میں لائیں گے تو یہ زمین مال تجارت نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی. اب دیکھیے زکوٰۃ کے وجوب میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. مثلاً آپ نے کوئی زمین وغیرہ خریدی اور خریدنے کے وقت آپ کی یہ نیت تھی کہ آپ اسے اپنے استعمال میں لائیں گے، لیکن آگے چل کر کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد آپ نے اس زمین کو بیچنے کی نیت کر لی، یعنی اب آپ نے اس زمین میں تجارت کی نیت کر لی، اور ابھی آپ نے سنا کہ ہر وہ چیز جو مال تجارت ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن اگرچہ کہ آپ نے اس زمین میں تجارت کی نیت کر لی ہے، اس کے باوجود صرف نیت کے بدلنے سے شرعی اعتبار سے یہ زمین مال تجارت شمار نہیں ہوں گی اور آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی. کیونکہ کسی بھی چیز کا مال تجارت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے خریدنے کے وقت بیچنے کی یعنی تجارت کی نیت کی جائے. اسی میں دوسری صورت جو اس کے برعکس ہے کہ آپ نے کوئی زمین خریدی اور خریدنے کے وقت آپ نے اسے بیچنے کی نیت کی، لیکن بعد میں آپ نے اپنی نیت بدل لی اور اسے اپنے استعمال کے لیے رکھنے کی نیت کر لی، تو اس صورت میں استعمال کی نیت کرنے کے بعد سے وہ زمین مال تجارت شمار نہیں ہوں گی، اور استعمال کی نیت کرنے کے بعد سے اس زمین کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوں گی. اب آپ نے مال تجارت کا حکم سمجھ لیا،
اب اس مال کا حکم سمجھیے جو ہم کسی کو بطور قرض دیتے ہیں، وہ مال جو ہم نے کسی کو بطور قرض دیا ہو وہ بھی ہمارا ہی شمار ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ فی الحال واجب نہیں ہوگی، لیکن قرض دی ہوئی رقم وصول ہو جانے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض اور ضروری ہوگا۔ مثلاً آپ نے 2025 میں کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیے اور اس شخص نے 2028 میں آپ کو آپ کے 1 لاکھ روپے واپس لوٹائے، تو 2028 میں آپ کو آپ کی رقم مل جانے کے بعد آپ پر گزشتہ 3 سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ویسے ایک ساتھ کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا کافی دشوار ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر سال جب آپ اپنی زکوٰۃ نکالے تو اس میں اس مال کو بھی شامل کر لے جو آپ نے کسی کو بطور قرض دیا۔ ایسے ہی ڈپازٹ کی رقم، یعنی وہ رقم جو مکان یا دکان کرائے سے لیتے وقت ہم بطور ڈپازٹ کے جمع کراتے ہیں، اگر ڈپازٹ کی رقم اس شرط کے ساتھ ہے کہ مکان یا دکان خالی کرتے وقت آپ کو واپس کر دی جائے گی تو اس ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وہ رقم آپ کو حاصل ہو جانے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ یہ سمجھیے کہ ڈپازٹ کی رقم قرض دی ہوئی رقم کی طرح ہے، لیکن اگر ڈپازٹ کی رقم اس شرط کے ساتھ نہیں کہ مکان یا دکان خالی کرتے وقت آپ کو واپس کر دی جائیں گی تو اس صورت میں اس رقم کی زکوٰۃ آپ پر نہیں بلکہ مکان مالک پر ہوگی۔ اس کے علاوہ شیئر مارکیٹ میں لگائی ہوئی رقم، جو حضرات شیئر مارکیٹ میں رقم لگاتے ہیں وہ اسے خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ شیئر مارکیٹ میں لگائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے وہ ٹریڈنگ میں لگائی جائے یا انویسٹنگ میں لگائی جائے یا مارکیٹ کے کسی اور حلال سیگمنٹ میں لگائی جائے۔ اگر آپ مارکیٹ کے کسی بھی حلال سیگمنٹ میں رقم لگاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے وقت اس کا اعتبار مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ یعنی جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ نکالنے کے وقت مارکیٹ میں لگائی ہوئی رقم کا اعتبار مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ مثلاً آپ نے مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، یا آپ نے کسی کمپنی کے 1 لاکھ کے شیئرز خریدے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ لاس میں چلے گئے اور آپ کے 1 لاکھ کم ہو کر 50,000 ہو گئے، تو زکوٰۃ 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 50,000 کی نکالی جائے گی۔ اور اس کے برعکس کہ زکوٰۃ نکالنے کے وقت آپ پروفٹ میں ہیں اور آپ کے 1 لاکھ بڑھ کر 1,50,000 ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ بھی 1,50,000 کی نکالی جائے گی۔ اب اخیر میں اس رقم کا انشورنس کی رقم پر زکوٰۃ کا حکم سمجھ لیجئے۔ انشورنس کے نام پر جو رقم کمپنیوں کو دی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، البتہ اس پر سود کی شکل میں جو رقم ملتی ہے اس رقم کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا واجب ہے، اور اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ تفصیل تھی اس بارے میں کہ زکوٰۃ کتنے اور کس مال میں واجب ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا ہے۔ اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا مکمل مال، زیورات، نقد روپیہ پیسہ، مال تجارت، بینک بیلنس، ایسے گھر، زمین، پلاٹ، کھیت جو آپ نے بیچنے کے لیے لیے ہو، سب کی قیمت نکال کر اس کا ٹوٹل کر لے اور اس ٹوٹل کو ڈیوائڈ بائی 40 یعنی 40 میں تقسیم کر دے، اور پھر جو بھی اماؤنٹ آئے گا اتنے اماؤنٹ کی زکوٰۃ نکال کر اپنی زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنے مکمل مال کا باقاعدہ حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا واجب اور فرض ہے، صرف اندازے سے تھوڑا بہت دے دینا بالکل درست نہیں۔ اس صورت میں جتنی زکوٰۃ رہ جائے گی اس کا آپ پر گناہ ہوگا، اور گویا ایسا ہوگا کہ آپ نے بقیہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہو اور وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کا مال
اس کے سامنے ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس آدمی کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے سے لپٹ جائے گا اور پھر اس کے ہونٹوں کو پکڑے گا اور ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں۔ ایسے ہی آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جب دوسرے مال کے ساتھ مخلوط ہو جائے، یعنی اس مال کے ساتھ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم میں سے جو شخص بھی صاحب نصاب ہو وہ ہر سال پابندی کے ساتھ اپنے مکمل مال کا باقاعدہ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے تمام مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔